إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے بہت سارے مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے بعد ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا۔ حضرات گرامی، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس کا آخری عشرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آخری عشرے کے اندر بڑی خیر اور بھلائی رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اس آخری عشرے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 2024 کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ داخل ہوتا، شد میزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جائے گا، یعنی تیار ہو جایا کرتے، مستعد ہو جایا کرتے۔ کمر بستہ ہونا عربی زبان میں بھی یہی لفظ اگر ترجمہ ہم کریں گے شد میزرہ ہوگا تو یہی معنی ہوگا، یعنی کمر کس لیتے، یہی معنی ہے اور یہی ترجمہ ہے۔ عربی کا جو لفظ ہے اسی کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا ہے، اور اس ترجمے کا جو ایک طرح سے یہ محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے، ہماری اپنی زبان میں بھی یہ ایک محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے، کمر کس لینا۔ کمر کس لینا کا مطلب یہ نہیں کہ کمر کس لی ہے یعنی اس نے جو ہے لنگی یا نعرہ جو ہے کس کے باندھ لیا، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ کمر کسنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اچھی طرح سے تیاری کر لی ہے کسی کام کے لیے، کہیں جانا ہے تو اس کے لیے آدمی جب تیار کرتا ہے اپنے آپ کو پورے ساز و سامان کے ساتھ، اسے کہتے ہیں کمر کسنا، کہ میں نے اس کام کے لیے کمر کس لی۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ نے جو لفظ استعمال فرمایا یہ بتلا رہا ہے کہ اس خاص آخری عشرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خصوصیت کے ساتھ تیاری کیا کرتے تھے۔ شد میزرہم، اپنی کمر کس لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بالکل تیار ہو جایا کرتے تھے عبادت کے لیے۔ اور آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، احیا لیلہ، اس آخری عشرے کی راتوں کو زندہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ کر دیتے تھے۔ زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، زندہ کرنے کا مطلب یہ تھوڑی کہ راتیں مردہ ہیں اور ان میں جان ڈالیں۔ زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آخری عشرے کی، آخری عشرہ جو ہے یعنی آخری عشرہ 10 دن آخر کے دن، رمضان مبارک کے آخری 10 دن، تو ان آخری 10 راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کر دیتے تھے۔ اور زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میں جاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ،
اور آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے، اس رات کی، ان راتوں کی عبادت کے لیے اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگایا کرتے تھے۔ تو یہ اہمیت ہے اس آخری عشرے کی۔ اور حدیث نمبر 2026 کے مطابق، بخاری حدیث نمبر 2026 کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے، ہر سال اور رمضان مبارک کے جتنے بھی مہینے آتے ہیں ان ہر تمام مہینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری 10 راتوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، اعتکاف کرتے تھے راتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھ کے اللہ رب العالمین کی عبادت پہ لگے رہتے، تلاوت کلام کے ذریعے سے اور دعاؤں کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب شب بیداری فرمایا کرتے تھے۔ اور حدیث نمبر بخاری کی حدیث نمبر 2044 کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عمل جو آخری رمضان کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، وہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رمضانوں میں 10 راتوں کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس میں آپ نے 20 راتوں کا اعتکاف کیا۔ مزید اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں مزید اہتمام کیا۔ یہ تمام باتیں میں آپ حضرات کو اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کے سامنے اور ہمارے سامنے اس آخری عشرے کی اہمیت واضح ہو۔ بڑا اہمیت کا حامل یہ آخری عشرہ ہے اور بڑی فضیلت اس آخری عشرے کی ہے۔ ہمیں اس عشرے کو ایسے ہی ضائع، بیہودہ لغو اور بیہودہ باتوں میں ضائع نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہیے۔ اور وہ آدمی بڑا بدقسمت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس کے لیے بد دعا ہے۔ صحیح الترغیب میں علامہ الوانی رحمہ اللہ نے اس 1005 کے اندر علامہ الوانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جو ابن خزیمہ اور ابن حبان میں ہے۔ اس میں خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے، ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھے اور ممبر پر چڑھنے کے بعد آپ نے پہلی سیڑھی پر آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر آپ چڑھے اس میں بھی آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ آج جو کام کیا یہ ایک نیا کام، مطلب اس سے پہلے آپ نے یہ کام نہیں کیا وجہ؟ آپ نے وجہ اس کی بیان فرمائی، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور جب میں نے پہلا قدم رکھا وہ کہہ رہے تھے کہ اس اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، اس آدمی کو جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر کے جنت میں داخلہ نہ کر پائے، یعنی جنت کا مستحق اپنے آپ کو نہ بنا پائے، اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، تب میں نے آمین۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایسے آدمی کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید کر رہے ہیں آمین کے ذریعے سے۔ اس دعا کے بارے میں قبول ہونے کی کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ مقبول ہو۔ ایسا آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور، جو اپنے آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود اپنے آپ کو رحمت کا مستحق نہ بنا سکے، اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے تقرب کا مستحق نہ بنا سکے۔ اور کیسے آدمی اپنے آپ کو تقرب، اللہ رب العالمین کا تقرب کیسے آدمی حاصل کرے گا؟ رمضان کے ذریعے سے، روزے جو ہیں ان روزوں کے ذریعے سے، زیادہ سے زیادہ عبادت کے ذریعے سے، قیام اللیل کے ذریعے سے، تلاوت کلام کے ذریعے سے، یہ سب تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بدعات اور خرافات کے ذریعے سے نہیں۔ جس طرح سے ہمارے بعض لوگوں کو ایک طرح سے
جب تک کوئی بدعات نہ آ جائے تب تک اس میں مزہ نہیں آتا. جب تو کوئی بھی مزہ تبھی آتا ہے جب اس کے کسی بھی عبادت میں بدعات کا کوئی عنصر کوئی چیز ایسی شامل ہو جائے جو بدعات کے قبیل سے، تبھی انہیں مزہ آتا ہے. جیسے یہ رمضان مبارک مہینہ ہے، اس میں بھی بدعات کے نام سے ہی بہت سارے مہینے مشہور ہیں. عربی مہینے جانتے ہی نہیں ہیں لوگ، بدعات کے نام سے ہی جانتے ہیں. تازیوں کا مہینہ، 11ویں 12ویں کا مہینہ، کوڑوں کا مہینہ، فلاں کا مہینہ، کوئی نہیں جانتا محرم الحرام، کوئی نہیں جانتا سفر المظفر، کوئی نہیں جانتا شعبان المعظم، کوئی نہیں جانتا رمضان المبارک، کوئی نہیں جانتا شوال، کوئی نہیں جانتا ذی القعدہ اور ذی الحجہ. تو یہ بدعات کے نام پر ہم نے مہینوں کے نام رکھے. رمضان المبارک کا مہینہ بھی کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ آخری جمعہ لوگوں کے یہاں مشہور ہے الوداع کے نام سے. اس میں بھی الوداع کے نام سے ہمارے یہاں بڑی دھوم دھام کے ذریعے سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی وہ بھی آج کے جمعے میں حاضر ہوں گے، اور اسے بڑے اہتمام کے ساتھ نئے نئے کپڑوں کے ساتھ جمعے کا الوداع کا جمعہ منایا جاتا ہے. اس کے تعلق سے خطبہ ایجاد کر لیا گیا، لوگوں نے خطبہ اس کے لیے الگ سے پڑھا جاتا ہے. الوداع کا خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خطبے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس جمعے کی کوئی خصوصیت ثابت نہیں ہے. ہاں یہ 10 راتیں اہمیت کے حامل ہیں، اس اعتبار سے اس جمعے کی بڑی اہمیت ہے. رمضان المبارک کے اور جمعے ہیں جیسے ویسے یہ بھی ایک جمعہ ہے، آخری عشرے میں پڑھنے کی وجہ سے مزید اس کی اہمیت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کا مزید کوئی خاص اہتمام کیا جائے. بھئی شب قدر تو اس سے بھی زیادہ ہے، وہ تو 10,000 مہینوں سے زیادہ اس کی عبادت بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی خصوصی انتظام فرمایا سوائے رات جاگنے کے اور عبادت کرنے کے؟ کوئی الگ سے اہتمام کیا؟ نئے کپڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائے، خوشبو وغیرہ کا انتظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے لیے کیا؟ ارے شب قدر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی نہیں گئی. کس رات میں ہے؟ کن 5 راتوں میں تلاش کرنے کا آپ نے حکم دیا. 5 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کا حکم دیا. آپ کو نہیں معلوم؟ اگر اتنی اہمیت ہوتی اس کی تو بتایا جاتا. اہمیت تو بہت ہے، مطلب اس اعتبار سے اہمیت ہوتی جو آج ہمارے ذہنوں میں پیوست ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نئے نئے کپڑے بناتے، نئے نئے جوتے اور چپلیں لے کے آتے، نئے نئے رسوم و رواج جو آج ہم کر رہے ہیں وہ سب کیے جاتے. لیکن حاشا وکلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا. کیا مطلب؟ یعنی اس جمعے کا کوئی الگ سے کوئی اس طرح کی اہمیت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگوں نے احادیث کر لی اس جمعے کے تعلق سے. احادیث کیا کر لی کہ جو کوئی آدمی مخصوص طریقے سے 4 رکعات اس جمعے کو ادا کرے گا اس کی 400 سال کی چھوٹی ہوئی عبادتیں معاف ہو جائیں. حدیثیں کر لی. اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیثیں گھڑ کر اپنی طرف سے منسوخ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہیں اور امت کو ایک طرح سے بے نمازی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اب کیا ضرورت ہے کسی عام آدمی کو نماز پڑھنے کی، فرض نماز ادا کرنے کی؟ سوچے گا بھئی ایک جمعہ مل جائے گا مجھے، الوداع کا 4 رکعت پڑھ لوں گا بس ہو جائے گی میری 400 سال پرانی جو بھی چھوٹی ہوئی عبادتیں سب معاف ہو جائیں گی. میرے بھائیوں، فرض نماز اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے. ان میں سے ایک بھی نماز اگر ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کا خمیازہ یا اس سے جو کمی ہونے والی ہے اس کمی کو ہم زندگی بھر عبادت کرتے رہیں، زندگی بھر نوافل ادا کرتے رہیں، تب بھی اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے. ایک نماز زندگی بھر کی نمازوں کے لیے نسخہ بتایا جا رہا ہے، صرف 4 رکعت میں سے نسخہ. اور کون سا نسخہ ہے؟ اب کیوں آئے گا کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے؟ کیوں آئے گا اپنے آپ کو جاڑے میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے؟ کیوں آئے گا آدمی برسات کی
راتوں میں اپنے آپ کو اٹھا کر فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے یا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے آرام سے گھر بیٹھا رہے گا، اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ ملے گا، اس میں یہ من گھڑنت نماز پڑھ کے اپنے کام ختم کر لے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سب نمازیں بدعات ہیں، خرافات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی نماز نہیں بتلائی۔ بعض لوگوں نے ایک نماز صلاۃ الفائدہ کے نام سے، اسی جمعے کے اندر ایک صلاۃ الفائدہ کے نام سے، میرے بھائیوں کوئی بھی نماز فائدے سے خالی ہے کیا؟ سب نمازیں تو فائدے والی ہیں، فجر کی نماز فائدے والی نہیں ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب یا عشاء کی نماز فائدے والی نہیں ہے۔ ہم اور ایک مزید اپنی طرف سے من گھڑت فائدے والی نماز گڑھ رہے ہیں، صلاۃ الفیہ کے نام سے گڑھ رکھی، ہزاری نماز، 1000 نمازوں کا فائدہ ملے گا۔ یہ صلاۃ الفائدہ نہیں، یہ صلاۃ الفاسدہ ہے، فاسد نماز ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یاد رکھیں، عبادات جتنی بھی ہیں، چاہے نماز کی شکل میں ہو یا روزے کی شکل میں ہو یا اسی طرح سے حج، زکوٰۃ یا عمرہ وغیرہ وغیرہ کسی بھی شکل میں ہو، یہ عبادات یہ سب کی سب توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو مانی جائیں گی، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ نماز مانی ہی نہیں جائے گی، اس کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ ہم اپنی طرف سے نماز نہیں کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، نفل کے طور پر آپ جو نماز کے اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے، ان اوقات میں نفلی طور پر آپ پڑھیے، یہ مت کہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ کوئی خاص فضیلت اس کی اپنی طرف سے مت گڑھ کے بنائیے، تو آپ پڑھتے رہیے، 2 پڑھیے، 4 پڑھیے، 8 پڑھیے، کوئی گنتی مخصوص مت رکھیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم یہ بتاؤ کیا مانگتے ہو، مانگو کوئی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز مانگو، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، بڑی چیز مانگ لی ہے تم نے۔ کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ مجھے اور چاہیے نہیں، مجھے تو یہی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تب تم میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے سے زیادہ نماز کے ذریعے سے میری مدد کرو، میں اللہ رب العالمین سے تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول فرمائے گا اور تمہیں میرا پڑوسی بنائے گا۔ تو یہ جو ہے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں نفلی طور پر، ان اوقات کو چھوڑ کر یا کوئی خاص وقت متعین نہ کرے تو آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن خاص وقت متعین کر کے صلاۃ الفائدہ کے نام سے، قضاء عمری کے نام سے یا صلاۃ الفیہ کے نام سے یا اسی طرح سے صوم الفیہ کے نام سے، یہ تمام بدعات و خرافات ہیں جن کا کوئی ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ جمعہ آخری جمعہ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اس کے بعد والا بھی جمعہ آخری ہو، تو یہ جمعہ اس کی مزید الگ سے کوئی بدعات کے طور پر کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ ہاں، اس اعتبار سے یہ جمعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ دنوں کا سردار ہے، سید الایام اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ دنوں کا سردار ہے اور یہ عید ہے، ہفتے کی عید ہے، اس اعتبار سے یہ آخری عشرے میں پڑا ہے، اس کی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں الگ الگ سے اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں رائج کر لیں اور الگ الگ چیزیں بیان کرنا شروع کریں۔ تو نئے نئے کپڑے جو آج کل رسم و رواج بنا لیا ہے لوگوں نے، اس کا میرے بھائیوں کوئی ثبوت نہیں۔ آپ ہمیشہ ہر جمعے کو نئے کپڑے پہن کے آئیے، اللہ رب العالمین نے نعمت دے رکھی ہے آپ کو، ہر جمعے میں اس کا اظہار کیجیے، کوئی منع نہیں کرتا ہے، ہر روز اظہار کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو دے رکھا ہے، نئے نئے کپڑے پہنیے، صاف ستھرے کپڑے پہنیے، گھروں کی صفائی بھی کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا بیان کر کے ان کا اظہار بھی کیجیے۔
تکبر نہیں آنا چاہیے، اظہار ہو لیکن تکبر نہیں آنا چاہیے، غرور نہیں آنا چاہیے۔ غرور آ گیا تو یہ خطرناک ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خاص ایام بنا لیں، خاص دن بنا لیں ان کے اظہار کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے اس تعلق سے بیان کی۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں، جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو شرک بدعات سے پاک کر لیا اور اللہ رب العالمین کا ذکر کیا اور نماز ادا کی، یعنی نماز پنجگانہ ادا کی۔ اس آدمی کے تعلق سے یہ کامیابی کی بات اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعلیٰ کے اندر بیان فرمائی۔ اس آیت کریمہ کا ایک دوسرا مفہوم بھی مفسرین نے بیان کیا ہے، اور وہ مفہوم بھی اس آیت میں آ سکتا ہے، اور آیت میں اس بات کی گنجائش ہے، اور وہ مفہوم، اسی مفہوم کے تعلق سے میں نے اس آیت کریمہ کو یہاں پڑھا۔ وہ مفہوم کیا ہے؟ وہ مفہوم یہ ہے کہ قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے صدقۃ الفطر ادا کیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے صدقۃ الفطر ادا کیا، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کر کے جس نے عید الفطر کی نماز پڑھی، وہ آدمی کامیاب۔ کامیابی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے اس آدمی کے لیے جس نے روزے رکھے، صدقۃ الفطر ادا کیا۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ صدقۃ الفطر بخاری حدیث نمبر 1609 کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کے لغو یعنی بیہودہ اور بیکار کی باتوں اور گناہ کے کاموں سے پاک کرنے کے لیے صدقۃ الفرض کیوں فرض کیا گیا ہے؟ روزے دار کے اندر جو کمیاں انسان ہونے کے ناطے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، یہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، توبہ کرنے والے بہتر۔ اللہ رب العالمین خطا کاروں کو بہتر بتا رہا ہے۔ اگر کسی سے خطا ہو جاتی ہے تو ہم نفرتیں کرنے لگے، نفرت نہیں کرنا ہے، خطا کاروں سے نفرت نہیں کرنا ہے، خطا کاروں سے نفرت نہیں، خطاؤں سے نفرت کرنا۔ خطا کار تو نفرت کا نہیں، رحم و کرم کا مستحق ہے، ہماری مدد کا ضرورت مند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو، چاہے مظلوم ہو یا ظالم ہو، اس کی مدد کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ خطاؤں سے نفرت ہونا چاہیے، خطاؤں سے نفرت۔ آپ نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ کتنے لوگ گناہوں میں اور پختہ ہو جاتے ہیں لوگوں کی نفرتوں کی وجہ سے۔ اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ بھائی یہ تم کام کر رہے ہو اکیلے میں سمجھاؤ، لوگوں کے سامنے نہیں، علن اعلان اسے رسوا نہیں کرو۔ جس طرح سے آپ کی عزت ہے، اپنے ہمارے بھائی کی بھی عزت ہے، اگرچہ اس سے خطا ہو گئی ہے، اگرچہ اس سے گناہ کا کام ہوا ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے سے آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، روزے کی حالت میں بھی گناہ ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھے ہوئے، لیکن بےہودہ باتوں میں ادھر ادھر لگ گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر ادھر ادھر کی گپ اور بکواس میں اپنا وقت ضائع کر دیا، جھوٹ باتیں بھی ادھر ادھر پھیلانا مذاق کے طور پر شروع کر دی، یا اسی طرح سے اور ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے، روزے میں کمی آ گئی۔ اب وہ روزے کی کمی کس طرح سے پوری ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر اس کا کفارہ بنایا۔ کتنا اللہ رب العالمین کریم ہے، رمضان مبارک کے اندر ہمارے لیے کتنی فضیلتوں کا اہتمام اس نے کیا۔
شیطان کو پہلے ہی قید کر دیا، وہ ہمارا مددگار گناہوں پر، اللہ رب العالمین نے اسے قید کر دیا ہمارے لیے آسانی ہو جائے نیکیاں کرنا۔ اب انسان ہونے کے ناطے سے مزید خطائیں اگر ہو جا رہی ہیں، گناہ اگر ہو جا رہے ہیں، تو ان خطاؤں اور گناہوں سے پاکی کے لیے اللہ رب العالمین نے بالکل آخر میں صدقۃ الفطر کو فرض کیا، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ یہ فرض کیا گیا ہے جو گناہگار روزے دار سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو لغو اور بیہودہ باتیں سرزد ہوئی ہیں، اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو فرض کیا ہے۔ اور دوسری وہ طعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کو کھانا مہیا کرنے کے لیے۔ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تو جس آدمی نے اسے ادا کر دیا نماز سے قبل تو یہ ایک مقبول زکوٰۃ ہے، یعنی اسے قبول کیا جائے گا۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی من الصدقات، اور اس نے اگر کسی نے اسے نماز کے بعد ادا کیا، عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کیا، تو پھر یہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا جو فرض ادا کیا گیا ہے، جو فرض عائد کیا گیا ہے اس فرض کو ادا نہیں کر پائے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روزے دار سے جو خطائیں ہو رہی ہیں ان خطاؤں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے محض اپنی رحمت سے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے اور مسکینوں کے لیے فرض کیا ہے۔ کیا فرض کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ بخاری حدیث نمبر 1503، 4، 5، 6، 7، 8 لگاتار کئی حدیثیں اسی مفہوم کی یہاں ملیں گی آپ کو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کیا ہے 1 سا کھجور میں سے، 1 سا کشمش میں سے، 1 سا جو میں سے، 1 سا گیہوں میں سے، اور بعض روایتوں میں 1 سا پنیر کا بھی ذکر۔ یہ 5 چیزوں کا ذکر احادیث کے اندر موجود ہے، بخاری کی روایتوں میں، صحیح روایات میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ یعنی 1 سا ادا کرنا۔ سا کیا ہے؟ سا ایک پیمانہ ہے، ایک تولنے کا پیمانہ، تولنے کا نہیں، ناپنے کا پیمانہ، ناپنے کا۔ جیسے کوئی یہ لیٹر ہوتا نا، تو لیٹر کی طرح سے ایک تولنے ناپنے کا یہ پیمانہ ہے۔ اب اسے ہم گیہوں اگر تولیں گے یا جو تولیں گے یا چاول وغیرہ تولیں گے یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز تولیں گے تو اس چیز کے بھاری اور ہلکا ہونے کی وجہ سے سا کا وزن مختلف ہے۔ گیہوں تولیے آپ، وزن کم ہو جائے گا، اور اس کے مقابلے میں اگر جو تولیں گے تو اور کم ہو جائے گا، چاول اگر تولیں گے تو کم ہو جائے گا، چاول زیادہ ہو جائیں گے، مطلب چاولوں کا وزن زیادہ آئے گا، کشمش تھوڑا کم آئے گی، چھوارا اگر رکھیں گے تو چھوارے کا وزن زیادہ ہوگا، اس لیے وہ زیادہ بیٹھے گا۔ اس لیے اسے جو ہے تعین کے ساتھ کہ اتنا ہی کلو ہے ایسا کہنا بہت مشکل ہے۔ یہ پہلی بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ 1 سا کتنا ہوتا ہے، اس کا وزن جو ہے بالتعین کر کے کہ 2 کلو اتنا ہوتا ہے یا 2 کلو اتنا ہوتا ہے، ایسا کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ ایک تول والی چیز نہیں۔ چیزوں کے وزن ہلکا اور بھاری ہونے کے اعتبار سے اس کا وزن مختلف ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی چیز ہلکی ہوتی ہے اور کبھی بھاری ہوتی ہے۔ گیہوں ہے، کبھی گیہوں بھاری ہوتا ہے، کبھی ہلکا ہوتا ہے، تو گیہوں کے اعتبار سے بھی فرق ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس میں معتدل جو رہا ہے، بیچ والی جو رہا ہے، جسے اکثر علماء بیان کرتے آ رہے ہیں، وہ 2.5 کلو یا 2 کلو 600 گرام، 2 کلو 600 گرام مان کے چلیے کہ 2 کلو 600 گرام ایک آدمی پر، ایک آدمی ادا کرے گا اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، ایک آدمی ایک سا، بچوں کی طرف سے اپنی، چاہے بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حتیٰ کہ اگر وہ عید والے دن پیدا ہو چکا ہے تو اس نماز سے پہلے
تو اس کا بھی اسے صدقۃ الفطر ادا کرنا پڑے گا. یہ یاد رکھو. صدقۃ الفطر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض کیا ہے وہ یہی غلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے. غلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی نے مجمعین غلہ ہی دیتے رہے. کہیں بھی کسی بھی صحابی سے اس بات کا ثبوت نہیں کہ انہوں نے درہم یا دینار دیے ہوں، لیکن ضرورت کے اعتبار سے بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی پیسہ دینا چاہتا ہے تو دے دے، لیکن بہتر غلہ ہے. یہ اب بہتر غلہ ہے. اب یہ ہم اپنی طرف سے کہیں کہ نہیں بہتر یہ ہے تو یہی زیادہ دینا اچھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم نہیں جانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا، یہ رہتی دنیا تک اسلام ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے گئے. آج ہمیں لگ رہا ہے بہتر پیسہ ہے، لیکن کل لگنے لگے غلہ بہتر ہے تو کل کو کہنے لگو کہ یہ بہتر ہے. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ بہتر ہے. مزید اگر کسی وجہ سے یا لوگوں کے اعتبار سے پیسہ اگر کبھی ضرورت کے اعتبار سے دینے کی ضرورت پیش آئے تو بعض علماء کے مطابق دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں. تو یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.